اردو کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ خصوصاً طور پہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور جھوٹی دوستیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ یہ ضرور سنیں، دوست وہ نہیں ہوتا جو تمہیں والدین کا نافرمان بنا دے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں والدین کی عزت کرنا سکھائے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور لے جائے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے کی تلقین کرے۔ اور دوست وہ نہیں ہوتا جو تمہیں سینویں گھروں کا راہ دکھائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہیں اللہ کے گھر مسجد میں لے آئے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو بے جا غرور کی زد میں آ کر تمہاری عزت و عظمت کو پائمال کر دے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے پیچھے بھی تمہاری عزت کا رکھوالا ہو۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا سہارا نہ بنے، تمہیں چھوڑ دے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ جب تم اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤ تو تمہاری چارپائی کو کاندھا دینے والا ہو، تم چلے جاؤ تو تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرنے والا ہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارے قصے اور کہانیاں لوگوں کو سنائے کہ میرا دوست 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، میرا دوست زکوٰۃ دیتا تھا، میرا دوست صدقات دیتا تھا، میرا دوست والدین کی عزت کرتا تھا، میرا دوست کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ آج کے زمانے میں ہم ہر کسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک سبق آموز حکایت سناتا ہوں کہ ایک لڑکا روزانہ اپنے گھر میں دیر سے آتا ہے۔ اس کے والد روزانہ جب سوال کرتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ابو جان میں اپنے دوست کے پاس سے آیا ہوں۔ اکثر وہ لیٹ آتا، ایک دن تو تاخیر سے آنے کی حد کر دیتا ہے۔ جب تاخیر سے آتا ہے تو اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو، تو جواباً وہ کہتا ہے ابو جان میں اپنے دوست کے پاس سے آیا ہوں۔ ابو نے پوچھا کس دوست کے پاس سے؟ فلاں دوست کے پاس سے۔ تو اس کا ابو کہتا ہے چلو آج تمہارے دوست سے میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ابو جان ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، صبح کے وقت میں آپ کو اپنے دوست سے ملوا دوں گا۔ تو اس کا والد نہیں مانتا، کہتا ہے ابھی کے ابھی مجھے تمہارے دوست سے ملنا ہے جس کے پاس سے تم آئے ہو۔ تو وہ بیٹا اپنے والد کو لے کر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے۔ جب دوست کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ وہ نوجوان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہے، شرمندگی کا عالم ہے کہ اگر میرے دوست نے دروازہ نہ کھولا تو میرے والد کے سامنے میری عزت پائمال ہو جائے گی، مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ وہ پھر دوسری بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی۔ تیسری بار پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے ایک کھانستے ہوئے بزرگ کی آواز آتی ہے کون؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں احمد ہوں، آپ کے بیٹے کا دوست ہوں، اس سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے بیٹا صبح آنا، ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، وہ سو گیا ہے، تم صبح تشریف لانا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے والد کے سامنے میری شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بابا جی آپ کے بیٹے سے ملنا مجھے بڑا ضروری ہے، ایک ایمرجنسی کام ہے۔ تو وہ پھر دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ صبح آنا۔ تو اس کو اس کے والد کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس کا والد اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑتا ہے اور ایک ویران گنجان آبادی میں لے جاتا ہے۔ آبادی میں جا کر اس کا والد ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آواز نہیں آتی۔ تو وہ نوجوان غرور کے مارے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آج مجھے اپنے والد کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ ایک دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، وہ نہ کھلا، ایک دروازہ میرے والد صاحب نے کھٹکھٹایا، وہ بھی نہ کھلا۔ پھر تیسری بار اس کا والد بلند آواز سے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کہ میں اللہ دیتا ہوں، دروازہ کھولو۔ حضور والا تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ لاٹھی کے سہارے آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ دیتے میرے دوست تو آج میرے پاس 27 سال کے بعد آیا ہے، مجھے ملنے 27 سال کے بعد آیا ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پورے گھر کی چھان بین کی، جتنے پیسے تھے نکالے، پھر میرے خیال میں آیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کسی بندے کی ضرورت ہو، تو میں نے اپنے بیٹے کو جگایا۔ پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ تمہیں میری پگڑی کی ضرورت ہو، تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو میں اپنی پگڑی اٹھا کر لایا ہوں۔ اے میرے دوست تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ پڑے ہیں، پیسے لے لو۔ تمہیں اگر بندے کی ضرورت ہے تو میرا بیٹا حاضر ہے،
یہ اس کو لے جاؤ، اگر تمہیں میری پگڑی کی ضرورت ہے تو وہ لے جاؤ۔ تو وہ نوجوان یہ واقعہ، یہ ماجرا، یہ معاملہ کھڑا دیکھتا ہے، اور دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک میرا دوست جس نے دروازہ تک کھولنا گوارا نہ کیا، ایک میرے والد کا دوست کہ 27 سال کے بعد ملا اور اس نے سارا کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا بیٹا حاضر کر دیا اور اپنی عزت پگڑی بھی حاضر کر دی۔ خدا را ایسے دوستوں سے بچیے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیں۔ ایسے دوستوں کو ڈھونڈیے، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے ذہنوں کو ایسا کشادہ کریں، ایسے دوستوں کی تلاش کریں جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے کے لیے مسجدوں کا رخ کروائیں۔ ایسے دوستوں کو ڈھونڈے جو تمہیں تمہارے والدین کی، تمہارے بہن بھائیوں کی، سب کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی عزت کرنا سکھائیں۔ ایسے دوستوں سے بچیں جو تمہیں سینما گھروں میں لے جائیں۔ ایسے دوستوں سے بچیں جو تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیں۔ اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، کیونکہ دوست ہی جو ہے وہ انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور دوست ہی انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نصیب میں اچھے دوست کرے، اور جو لوگ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ترغیب دے کر ان کو مسجدوں میں لائیں، انہیں 5 گانا نماز پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا